بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور اس میں احکام کی پوری تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقین۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود ہی گھڑ لیا ہے؟ کہہ دو اگر سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکو بلا بھی لو۔ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کے علم کو وہ پوری طرح نہ سمجھ سکے، اور نہ ہی اس کا انجام ان کے سامنے آیا۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو دیکھ لو ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ۔ اور ان میں تو کچھ ایسے ہیں کہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، اور تمہارا پروردگار فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالی واضح فرما رہا ہے کہ قرآن انسان کا بنایا ہوا نہیں بلکہ خالص وحی ہے۔ یہ پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور اس میں زندگی کے تمام ضروری احکام صاف بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن کے منکرین کے الزام کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر یہ انسانی کلام ہوتا تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا سکتے، لیکن یہ آج تک کوئی پورا نہیں کر سکا۔ لوگوں نے تو قرآن کو بغیر سمجھے اور اس پر غور کیے بغیر جھٹلا دیتے ہیں۔ یہی غلطی پچھلے قوموں نے بھی کی تھی، جس کا انجام تباہی کی صورت میں سامنے آیا۔ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ حق کو قبول کر لیتے ہیں اور کچھ ضد میں انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہر فساد کرنے والے کو خوب جانتا ہے اور اس کے اعمال کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔